لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہے۔ کل کا دن یعنی 9 تاریخ ہمارے لیے عرفے کا دن ہے اور حجاج کرام کے لیے آج کا دن عرفے کا دن ہے۔ اس حوالے سے آج کا دن انتہائی محترم شان ہے، انتہائی یادگار ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا وہ عرفے کے دن جو آپ نے آخری خطبہ دیا، جمعے کا دن، عرفے کا دن، یعنی وہ آج بھی کا دن ہے، وہی تاریخ ہے، جمعے کا دن تھا اور 9 تاریخ تھی۔ تو ہمارے حساب سے حجاج کرام کے لیے تو آج بھی عرفے کا دن ہے اور ہمارے لیے تو بہرحال کل کا دن عرفے کا دن ہے۔ یہ بھی ایک مختلف سی بات ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عرفے کا دن اس کا اعتبار حجاج کرام جہاں رہتے وہاں کے اعتبار سے ہوگا، یعنی وہی دن ہمارے لیے بھی عرفے کا ہوگا۔ دوسرا قول بڑی تعداد علماء کی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے ہمارے لیے دیگر تاریخ کا اعتبار ہوتا ہے عید اور بقرعید کے حساب سے، اسی طرح ہمارے لیے یہ تاریخ بھی ہوگی۔ بہرحال آج کا دن ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی یاد دلاتا ہے اور آپ کے اس آخری حج کی یاد دلاتا ہے اور اسلام کی عظمت کی یاد دلاتا ہے۔ تو ہم آج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے حوالے سے اور آپ نے جو خطبہ دیا تھا اس کے حوالے سے کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے یوں تو بہت سے حج کیے، بعض علماء کہتے ہیں 3 حج کیے، بعض کہتے ہیں 4، بعض کہتے ہیں تعداد ہی معلوم ہے۔ تو مکہ میں جب تک آپ تھے تو حجاج کرام آیا کرتے تھے، مختلف علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، آپ وہاں جاتے تھے، دین کی دعوت انہیں دیا کرتے تھے۔ اسی دعوت کے نتیجے میں مدینہ والے جو مسلمان ہوئے، انصار صحابہ جو ہوئے، اوس اور خزرج کے 2 قبیلے، یہی ملاقات ہوئی حج کے موسم میں۔ تو ہجرت سے پہلے آپ نے کتنے حج کیے؟ 3 یا 4 کیے یا اس سے بھی زیادہ کیے۔ لیکن ہجرت کے بعد
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا، تو یہ آپ کا پہلا اور آخری حج، اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارے دے دیے تھے جس سے واضح ہو گیا تھا کہ اب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا ہے، اب آپ سے ملاقات اگلے سال یہاں نہیں ہو سکتی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں صحابہ کرام کو حج کے لیے بھیجا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کے لیے نہیں آئے۔ اس سال چند مخصوص اعلانات کروانے تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے کروائے گئے۔ اس میں سے ایک اہم اعلان یہ بھی تھا کہ الا لا یطوفن بعد هذا العام مشرک، الا لا یطوفن بالبیت عریانا، آج کے بعد سے جو مشرک اور کافر وہ بھی حج کیا کرتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، وہ بھی آیا کرتے تھے، اب کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، وہ حج نہیں کر سکتا۔ ایک اعلان یہ بھی تھا کہ اس سے پہلے جو لوگ بیت اللہ کا برہنہ ہو کر کے کچھ لوگ طواف کیا کرتے تھے، اب اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کوئی برہنہ ہو کر کے بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ اگلے سال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا، آپ کے منادی نے اعلان کر دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سال یعنی 10 ہجری میں آپ کے حج کا ارادہ ہے۔ اس اعلان کے عام ہونے کی دیر تھی کہ ہر طرف سے، ہر علاقے سے مسلمان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے لگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ کی 25 تاریخ کو آپ مدینے سے نکلے، حج کے لیے روانہ ہوئے۔ صحابہ کے جلوں میں ایک بڑی تعداد تھی، اور جس علاقے سے گزرتے تھے لوگوں کا ایک ہجوم اور مسلمانوں کی ایک قطار، ایک جم غفیر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی جاتی تھی، ملتی جاتی تھی، حتیٰ کہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر دیکھو ایک تحت نظر مسلمانوں کے سر ہی نظر آتے تھے۔ ذوالحلیفہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، یہاں آپ نے غسل کیا، نماز پڑھی۔ 8 دن کی مسافت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 4 تاریخ کو، 4 ذی الحجہ کو، 25 ذی القعدہ کو چلے، 29 کا یہ مہینہ تھا، 8 ذی الحجہ کو، 4 ذی الحجہ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے۔ کیا شان تھی، کیا منظر تھا، کیا کیفیت تھی۔ ابلیس کتنا پریشان رہا ہوگا، کیسے غم کے مارے نڈھال رہا ہوگا، کتنا بھلا جا رہا ہوگا کہ ساری محنتوں پر آج پانی پھر رہا۔ صحابہ کرام اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ دل ہی دل میں تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مر اصحابک ان یرفعوا اصواتهم بالتلبیہ، اپنے صحابہ سے کہو، اپنے جانثاروں سے کہو کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں 1 لاکھ، ایک قول 1,24,000
ایک قول 1,40,000 سے زائد افراد مجمع، جب انہوں نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھا ہوگا تو وہاں کے صحرا بھی، وہاں کے جنگلات بھی، وہاں کے ویران علاقے بھی توحید کی صدا سے، اللہ کی کبریائی کی صدا سے اور تلبیے کی صدا سے، اللہ کی وحدت کے نعروں سے گونج اٹھا ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے میں داخل ہوئے، مختلف علاقوں سے گزر ہو رہا ہے، مختلف مقامات پر جا رہے ہیں، اور وہ دن بھی یاد آ رہا ہوگا، وہ مناظر بھی یاد آ رہے ہوں گے، صحابہ کے ذہنوں میں وہ سارے مناظر آ رہے ہوں گے کہ ابھی کیا صورتحال تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چند سالوں پہلے یہیں سے عرفہ کے پاس سے خطبہ دیا تھا، صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے خطبہ دیا تھا۔ اس وقت مخالفین ہی زیادہ تھے، ماننے والے مسلمان تو گنے چنے چند افراد تھے۔ وہ دور بھی ابھی قریب ہی کا ہے، چند سالوں پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہ رہے تھے حرم کے پاس، بیت اللہ کے پاس، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر اوجڑی ڈال دی گئی تھی اور لوگ ہنس رہے تھے، ٹھٹھا کر رہے تھے۔ صحابہ کی نگاہوں میں، ان کے دل و دماغ میں وہ منظر بھی گھوم رہا ہوگا۔ سیدنا بلال بھی تھے کہ انہی تپتی ریت پر، انہی صحراؤں میں مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، ہر طرح کے مصائب کے پہاڑ توڑے گئے تھے، میرا جسم جلایا گیا تھا، ہر طرح کی ایذائیں ہم مسلمانوں کو جھیلنا پڑا تھا۔ سیدنا عمار بھی تھے، ان کے سامنے بھی یہ ساری چیزیں رہی ہوں گی کہ میرے سامنے میری والدہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، میرے والد کو شہید کر دیا گیا، یہ ساری چیزیں تھیں۔ یقیناً مصائب اور آلام اور آزمائشیں آتی ہیں، ذرا وقت لگا، چند سال لگے، لیکن مسلمانوں نے دیکھ لیا، صحابہ نے دیکھ لیا کہ اللہ کا جو وعدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وعدہ تھا وہ سچا ثابت ہوا۔ صدق اللہ وعدہ ونصر اللہ عبدہ وہزم وحدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندوں کی، ایمان والوں کی مدد کر کے دکھلائی، نصرت کر کے دکھلا دی اور تنے تنہا مخالفین کو شکست دے دی۔ یہ صورتحال ہے کہ ہر طرف تا حد نگاہ مسلمان ہی مسلمان، سارے علاقے ان کے ماتحت ہو گئے، سب اللہ کے نام لیوا ہو گئے۔ جو بت پرستی کا اڈا تھا، 360 بت، یعنی توحید کا مرکز جہاں بت پرستی ہو رہی تھی، یہ اعلان ہو رہا کہ آج شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب یہاں اس کی پرستش نہیں ہو سکتی۔ کیا سہانا منظر رہا ہوگا اور کیا کیفیت رہی ہوگی۔ یہ صورتحال تھی کہ عورتیں اور بچے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے شوق میں نکل رہے۔ یہ اعلان ہوتا کبھی آپ مسجد حرام میں ہیں، کبھی صفا میں ہیں، کبھی مروہ میں ہیں۔ بہرحال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، جہاں اس وقت مسجد نمیرہ ہے، وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور یہ جو خطبہ ہے آپ کا صرف اس عرفہ کے دن میں نہیں ہوا، 9 تاریخ کو، 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، یہ 3 خطبے، اور بعض روایتوں کے مطابق 4 خطبے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں میں دیے۔ اسی حج کے سفر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ بیماری بھی تھی، سفر کی وجہ سے پریشانی اور تکلیف، اسی میں آپ نے پسینہ بھی لگوایا۔ آپ نے جو خطبہ دیا وہ آج بھی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا اگر امن و امان چاہتی ہے، دنیا اگر ترقی چاہتی ہے،
تو وہ ہیومن چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے، ایک عالمی منشور اور دستور ہے امن و امان کے لیے، سلامتی کے لیے۔ آپ نے اپنی سواری کو، اپنی اونٹنی جس کا نام اسوہ تھا، اسے منگوایا، اس پر آپ سوار ہو گئے، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پہلے لوگوں سے کہا، سیدنا جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انصت الناس، لوگوں کو میرے لیے خاموش کرا دو۔ ظاہر لاکھوں کا مجمع تھا، 1,24,000 یا اس سے زائد کا مجمع۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سننے کے لیے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے تمہیداً اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا یہ پیغام جو حاضر نہیں ہے ان تک بھی پہنچنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے یہ خطبہ بہت ہی اہم ہے اور ہماری ذمہ داری کہ ہم تک اگر پہنچا تو دوسروں تک پہنچائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہیں، جو موجود ہیں، وہ میرے اس پیغام کو، میرے خطبے کو غائبین تک پہنچا دیں۔ فرب سامع اوعى من غائب او من مبلغ، کبھی ایسا ہوتا ہے جو حاضر ہے وہ اتنا اچھی طرح محفوظ کرنے والا نہیں ہوتا ہے جتنا بعد میں جسے پہنچایا جائے، جو غائب ہو، جو غیر حاضر ہو، وہ اچھی طرح محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہے، تم سب سیدنا آدم و حوا کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں برادریوں میں اور قبائل میں تقسیم کر دیا، تمہاری مختلف برادریاں بنا دی، قبائل اور خاندان بنا دیے۔ لتعارفوا، کیوں؟ آئیڈینٹی کے لیے، تمہارے تعارف کے لیے، تمہارے پہچان کے لیے۔ ایک گھر میں، ایک محلے میں 4-5 زید نام کے رہتے ہیں، کیسے امتیاز ہوگا؟ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوں گے؟ یہ پتہ چلے گا اس خاندان سے زید ہے، یہ اس خاندان سے ہے، تو اس طرح امتیاز ہوگا۔ یہ جو خاندان ہے، یہ جو برادری ہے، یہ جو قبائل ہیں، یہ جو اختلاف ہے قبائل کا، خاندان کا، یہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، امتیاز کے لیے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، لوگوں یاد رکھو تم میں سب سے معزز، سب سے زیادہ کرامت اور بزرگی والا، اللہ کے نزدیک رتبے والا، مقام اور مرتبے والا کون ہے؟ جسے تم خاندانی طور پہ سمجھتے ہو خاندان اونچا ہے، نہیں، جو اللہ کے نزدیک مقرب اور محترم اور اچھا وہ ہے جو تقوی والا ہو، جو جتنا تقوی والا ہے، جو جتنا پرہیزگار ہے، اللہ کے نزدیک اتنا بلند اور مقرب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا فضل لعربی على عجمی ولا لأحمر على اسود ولا لأسود على احمر الا بالتقوى، اے لوگوں یاد رکھو، کان کھول کر سن لو کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی لال کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ رنگ کی وجہ سے، کلر کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، ذات پات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے
علاقے کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے کوئی فضیلت کسی کو حاصل نہیں۔ یہ پیغام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمون، یا ایھا المؤمنون، یا ایھا الناس، پوری انسانیت کو دیا یہ پیغام۔ دنیا اگر ترقی چاہتی ہے، امن و امان چاہتی ہے، ایکوالٹی چاہتی ہے، برترہوڈ کی بات کرتی ہے، تو یہ اس طریقے سے آ سکتا ہے، امن و امان اس طریقے سے آ سکتا ہے، بھائی چارہ یہاں سے ہو سکتا ہے، وکاس اس طریقے سے ہو سکتا ہے، پروسپیرٹی اس طریقے سے آ سکتی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم نے کتنا امتیاز کر رکھا ہے، کتنے اختلافات ہیں برادری کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں برادری کی وجہ سے، اس خاندانی تعصب کی وجہ سے۔ برادریوں اور خاندانوں کے نام پر سارے کام ہوتے ہیں، یہ برادری ہے، یہ کام، ہاں یہ برادری کر رہی ہے، اس برادری کا یہ کام ہوگا، انہیں آگے بڑھایا جائے گا، ان کے لیے ساری محنتیں ہیں، ان کے لیے ترقیات ہیں، ان کے لیے ساری فیسلٹیز ہیں۔ تو ہم نے تو خود یہ ساری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور وہ حجۃ الوداع کا پیغام اور آپ کی آخری وصیت جو آپ نے اشارہ کر دیا، عسا لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید میں اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہ کر سکوں۔ دنیا سے جانے والا ہو، جو رخصت ہونے والا ہو، جس کا آخری وقت ہو، وہ لایانی باتیں نہیں کرتا، وہ جو میسج اور پیغام دیتا ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری پیغام دیا وہ کتنا اہم ہوگا، وہ ہماری صلاح کے لیے، ہماری فلاح کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہوگا، جس کی ہم نے شرح رگ کاٹ دی ہے۔ برادریوں کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے ہم نے بٹوارا کر رکھا، یہ اسکول فلاں برادری کا ہے، یہ تنظیم فلاں برادری کی ہے، یہ ہماری برادری کے نہیں، لہذا ہم اسے لیڈر نہیں مانیں گے، اسے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کیا کچھ نہیں ہوتا برادریوں کے نام پر، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، نہ برادری اور خاندان کی وجہ سے کوئی افضل ہو سکتا ہے۔ کوئی سید ہے، کوئی خان ہے، پٹھان ہے، انصاری ہے، قریشی ہے، منصوری ہے، جو بھی خاندان، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو، عربی میں سارے خاندان جو آگے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اگر ہے تو تقوی کی وجہ سے ہے۔ آپ نے آخر میں اسی خطبے میں یہ بھی ارشاد فرمایا تھا، اے قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو دنیا والے اعمال لے کر کے آئے، تم دنیا کی چیزیں لے کر کے آؤ تو یاد رکھو میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ آپ نے دو ٹوک کلیئر کٹ واضح یہ پیغام دے دیا، من بطأ به عملہ لم یسرع نسبہ، جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ گیا اس کا نسب اور خاندان اسے آگے لے کر کے نہیں جا سکتا۔ تو یہ برادری واد جو ہمارے اندر، ہم جو کہتے ہیں یہ برادری ان کا یہاں پہ کنٹرول، لہذا ہم دین کی خدمت یہاں کیوں کریں، ان کا وہاں پہ وہ برادری، ہم وہاں کیوں جائیں، یا لوگ دوسرے کو گھسنے نہ دیں، انہیں ترقی نہ کرنے دیں، دین کی خدمت نہ کرنے دیں، دنیا نہ بنانے دیں، کام نہ کر، یہ ساری چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے، دیندار ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، وہ فضیلت والا ہے، وہ کرامت اور بزرگی والا ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقرب ہے۔ خاندان کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں، جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں کے نیچے تلے رونت دی گئی۔ انہیں جاہلیت کی رسموں میں سے، غلط چیزوں میں سے یہ بھی تھا، خاندانی تفاخر تھا۔ ایک موقع پر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک صحابی گئے، دیکھا جو شاندار جوڑا خود پہن رکھا ہے وہی اپنے خادم کو، غلام کو پہنا رکھا ہے۔ تو یہ پوچھ پڑے کیا بات ہے، کوئی فرق ہی نہیں مالک اور غلام میں۔ تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو برا بھلا کہہ دیا تھا،
میں نے کہہ دیا او کالی ماں کے بیٹے، اس طرح کا جملہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیت، اے ابو ذر تم ایک ایسے آدمی ہو جس میں ابھی جاہلیت کی باتیں ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے اخوانکم خولکم، تمہارے خادم، تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسے تمہارے بھائی ہوتے ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں، ایسے یہ بھی تمہارے لیے ہیں۔ جو تم کھاؤ وہی انہیں بھی کھلاؤ، جو تم پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ، اس لیے میں اس پر عمل کر رہا ہوں۔ فرمایا تمام جاہلیت کی چیزیں میرے پاؤں تلے روت دی گئی ہیں، اس میں سے نوحہ کرنا بھی ہے، اس میں سے سود کا آپ نے خاص طور پہ تذکرہ کیا، لڑائی جھگڑے کا خاص طور پہ تذکرہ کیا۔ جاہلیت کے جتنے لڑائی جھگڑے تھے وہ ساری چیزیں، اس کے لیے انتقام لینا، وہ ساری چیزیں میرے پاؤں تلے روت دی گئی ہیں، اب وہ پھر سے نہیں چھڑی جائیں۔ اور سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں، میرے خاندان کے بچے کا جو قتل ہوا اس کا قصاص میں لے سکتا ہوں، میرے خاندان والے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن میں معاف کرتا ہوں سب سے پہلے۔ اسی طرح سود کے بارے میں آپ نے اعلان فرمایا کہ سود کا جو معاملہ ہے، جو اپنا اصل مال ہے، جو رأس المال ہے، اس کا تو مطالبہ کر سکتے ہیں، لیکن جو سود ہے، جو ایکسٹرا پیسوں کا مطالبہ ہو رہا ہے، اس کا آج سے مطالبہ نہیں ہوگا، وہ ساری چیزیں ختم کر دی گئی۔ اور آپ نے کہا سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا جو کچھ ہے اسے سب کچھ میں معاف کرتا ہوں۔ اور علماء نے یہ بھی بتلایا کہ سیدنا عباس نے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں سود والا سب کچھ معاف کرتا ہوں، تو انہوں نے اور دل بڑھا کر کے کہا کہ اصل بھی میں معاف کرتا ہوں، اس نے جو کچھ لیا ہے واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اللہ نے اس کی برکت سے تقریباً 600 سال تک ان کے خاندان میں پھر حکومت رکھی، خلافت رکھی، ایسی برکت آتا۔ تو اللہ نے برکت اور رزق میں وسعت سخاوت میں رکھی ہے، ہم محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے خاتمے کے لیے خاص طور پہ پیغام دیا، جس معاشرے میں، جس گھرانے میں، جس خاندان میں یہ چیز آ گئی تو اسے تباہ ہونا ہی ہونا ہے، دیر یا سویر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا عورتوں کے حوالے سے خاص طور پر ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عاشروہن بالمعروف، ان کے حق تم ادا کرنا، اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ شوہروں کے حقوق ادا کریں، وہ نافرمانی نہ کریں، وہ خیانت نہ کریں، اس کے مال اس کی اجازت کے بغیر اپنے گھر نہ دے، کسی اور کو نہ دے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا سوالیہ انداز میں اتدرون ای یوم ھذا، اتدرون ای یوم ھذا، تمہیں معلوم ہے کون سا دن ہے؟ بس 2 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا، ادب والے تھے، انہوں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے۔ صحابہ کہتے ہم نے سمجھا شاید کوئی اور نام بتلائے، سیسمیہ بغیر اسمی، آپ نے کہا الیس بیوم النحر، آج قربانی کا دن نہیں ہے، 10 ذی الحجہ نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ الیس بیوم عرفہ، کیا عرفے کا دن نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے پوچھا الیس اتدرون ای شہر ھذا، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، آپ نے کہا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ سب نے کہا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، آپ نے کہا کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سنو ان اموالکم ودماءکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، یاد رکھو تمہارے مال، تمہاری عزت آبرو، تمہارے خون ایک دوسرے پر ایسے حرام ہے جیسے یہ دن محترم ہے، عرفے کا دن، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کا دن،
یہ مہینہ ذی الحجہ جیسے محترم ہے، یہ شہر مکہ جیسے محترم ہے، ایسے آپس میں ایک دوسرے کا خون تم پر حرام ہے، اور اس کی عزت آبرو یہ حرام ہے، اور مال حرام ہے۔ کسی کا مال ناحق نہ لیا جائے، کسی کی آبرو ریزی نہ کی جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے چند پیغام آپ کے سامنے آئے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ خود بھی سیکھیں اور اس کا استحضار کریں اور دیکھیں کتنا ہم ان تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور کتنا ہم نے دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔